السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستو، فجر کی نماز کے تعلق سے، اس کے وقت کے تعلق سے عموماً لوگ ناواقف ہوتے ہیں کہ فجر کی نماز کا صحیح وقت کیا ہے، فجر کی نماز کا افضل وقت کیا ہے، مستحب وقت کیا ہے، مردوں کو کون سے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے اور عورتوں کو کون سے وقت میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ فجر کی نماز کے وقت کے تعلق سے آج ہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ محترم دوستو، یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کا پورا وقت یعنی اصل وقت جو ہے یہ صبح صادق سے لے کر تو طلوع آفتاب تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے تک، سورج کے نکلنے تک ہے۔ لہٰذا اگر صبح صادق کے بعد اگر کوئی شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اگر فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو فجر کی نماز اس کی ادا ہو جائیں گی، اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گی۔ لیکن فجر کی نماز کے افضل اور مستحب وقت کی بھی رعایت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم افضل اور مستحب وقت کی رعایت کریں گے تو عمل میں یہ مستحب وقت کی رعایت کی وجہ سے ہمارے ثواب میں، اجر و جزا میں مزید اضافہ ہوگا۔ بہت سارے لوگ کسی بھی عمل کے مستحب ہونے اور افضل اور غیر افضل ہونے کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ صرف افضلیت کی بات ہے، مستحب ہونے کی بات ہے، یعنی بغیر وجہ کے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چلو ٹھیک ہے، اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوں گے مستحب عمل کو، اگر کوئی بغیر عذر کے بھی چھوڑتا ہے تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا، لیکن میرے عزیز اور دوستو وہ زیادتی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو مستحب وقت کی رعایت ضرور کرنی چاہیے۔ اب فجر کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو یاد رکھیے، مردوں کے لیے فجر کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے کہ وہ تاریکی اور اندھیرا پن چھٹنے کے بعد کچھ سفیدی کے اندر، جب اچھی طرح سے سفیدی ہو جاوے تو اس وقت میں نماز پڑھے، اور طلوع آفتاب سے اتنے پہلے پڑھے، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے اتنے پہلے پڑھے کہ اگر کسی وجہ سے نماز کو دہرانا پڑا، نماز فاسد ہو گئی، تو وہ دوبارہ طہارت وغیرہ حاصل کر کے سنت قرات کی رعایت کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکے۔ تو مرد حضرات خصوصاً اس کو دھیان میں رکھیں اور اس کا خیال رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، کہ فجر میں سفیدی کیا کرو، یعنی فجر کو سفیدی میں پڑھا کرو، کیونکہ یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ہم فجر کی نماز سفیدی میں پڑھتے ہیں، اسفار میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے ثواب میں، اجر میں زیادتی ہوں گی، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ ثواب عطا کریں گے۔ لیکن تاخیر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اتنا مؤخر کر دیا جاوے کہ بالکل طلوع آفتاب کے قریب ہو جاویں، یا پھر طلوع آفتاب ہی نماز کے دوران اگر ہو گیا تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوں گی، اور اگر طلوع آفتاب کے بالکل لگ کر نماز ہم نے پڑھی ہے تو ایسی صورت میں بھی کیا ہوگا کہ اگر کبھی نماز فاسد ہو گئی، نماز کو دہرانے کی ضرورت پیش آئی تو پھر نماز کو دہرانے کا وقت نہیں ملے گا۔ اس لیے طلوع آفتاب سے اتنا پہلے پڑھے کہ اگر نماز فاسد ہو گئی اور نماز کو دہرانے کی ضرورت پیش آئی تو دوبارہ طہارت وغیرہ حاصل کر کے سنت قرات کی رعایت کے ساتھ وہ فجر کی نماز ادا کر سکے۔ تو مرد حضرات اس کا خیال رکھے۔ مساجد کے اندر بھی جماعتیں اسفار میں ہی ہونی چاہیے، یعنی سفیدی کے اندر ہونی چاہیے، یہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح جماعت کی کثرت کا بھی باعث ہے، یعنی جتنی زیادہ فجر کی نماز تاخیر سے ہوں گی تو لوگوں کو جماعت ملیں گے، لوگ اس جماعت میں شریک ہوں گے، اور جماعت کی تعداد بڑھیں گی تو ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس لیے فجر کی نماز اسفار ہی میں پڑھنی چاہیے، تھوڑی تاخیر سے پڑھنی چاہیے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ تاخیر سے اتنی تاخیر مراد ہے کہ اگر وہ نماز خدا نہ خواستہ فاسد ہو گئی، نماز کو دہرانے کی ضرورت پیش آئی تو سنت قرات کے ساتھ دوبارہ طہارت وغیرہ حاصل کر کے سنت قرات کے ساتھ نماز کو دہرایا جا سکے۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کے لیے فجر کی نماز کا مستحب وقت یہ ہے کہ وہ اول وقت میں پڑھ لے۔ جی ہاں، جسے دیگر اوقات کی نمازیں عورتیں اول وقت میں پڑھتی ہے، اسی طرح فجر کی نماز بھی وہ اول وقت میں ہی پڑھے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے نہ کوئی جماعت وغیرہ ہے، نہ کہ مسجد میں آ کر انہیں جماعت سے نماز ادا کرنی ہے، بلکہ گھر میں اپنی تنہا انفرادی نماز ادا کرنی ہے، تو وہاں پر جماعت کی کثرت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے عورتوں کے لیے اپنے اپنے گھروں میں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ فجر کی نماز کے وقت کے تعلق سے کچھ باتیں تھی۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق مرحمت فرمائے اور نمازوں کے مستحب اوقات کی رعایت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔